اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم یعنی طور نامی پہاڑ کی قسم، اور یہ امن والے شہر کی قسم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا نیچوں کے نیچوں میں، مگر وہ جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو ختم نہیں ہوگا۔ پھر کون سی چیز اس کے بعد تجھے حساب کے جھٹلانے پر ابھارتی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین نہیں ہے؟ یہ صورت بھی عامتاً نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر عشاء کی نماز میں اس صورت کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس صورت میں ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسمیں کھائی ہے، انجیر کی، زیتون کی، اور طور پہاڑ کی، اور شہر مکہ کی، یہ 4 قسمیں کھائی ہے۔ معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 چیزوں کی قسم کی وجہ اس طور پر بیان کی کہ انجیر کی قسم کیوں کھائی، زیتون کی کیوں کھائی، تو اس پر حضرت نے لکھا ہے کہ یہ 2 چیزوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ کہ یہ دونوں چیزیں انجیر اور زیتون یہ زیادہ شام کے علاقے میں اس کی پیداوار ہوتی ہے، شام کے علاقے میں اگتے ہیں یہ دونوں پھل، اور شام کا علاقہ جو نبیوں کا معدن ہے وہاں پر بہت سارے نبیوں نے جنم لیا ہے، اس اعتبار سے شام کے علاقے کی گویا قسم ہے۔ اور طور پہاڑ کی قسم اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طور پہاڑ پر بات کرتے تھے، اور مکہ کی قسم وہ تو ہے ہی بلد امین، ایک اطمینان والا گھر، اس لیے اس کی قسم کھائی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ 3 انجیر اور زیتون یہ دونوں پھل بہت بہترین پھل ہے۔ انجیر اس کے کچھ ظاہری فوائد بھی ہیں، باطنی فوائد بھی ہیں، اور زیتون کا بھی کچھ ایسا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ جس میں کوئی گٹلی نہیں ہوتی، اور انجیر کا ظاہر اور باطن دونوں برابر ہے۔ کچھ پھل ایسے ہیں کہ جس کے چھلکے الگ ہوتے ہیں، پھل اندر سے الگ ہوتا ہے، یہ بالکل برابر ہے، ظاہر دیکھو باطن دیکھو ایک ہی ہے۔ نمبر 2 پر لکھا ہے کہ انجیر کا پھل ایسا ہے کہ وہ خاصیت کے اعتبار سے گرم ہے، لیکن اگر کوئی بندہ بیمار ہے، بخار ہے، اس کو بھی آپ کھلا دو تو اس کو نقصان نہیں کرے گا بلکہ اس کو فائدہ دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک تھال میں انجیر لائے گئے، صحابہ سے فرمایا کہ اس کو کھاؤ، یہ بڑا مفید ہے، بواسیر اور مسے جو ہوتے ہیں اس میں یہ بہت مفید ہے، اور جوڑوں کے درد اس میں بھی یہ بڑا مفید ہے، انگوٹھے کے درد اس میں بڑا مفید ہے، یہ اس کے کچھ ظاہری فوائد ہے۔ زیتون میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ زیتون کے متعلق
تعبیر دینے والے حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی بندہ زیتون کے درخت کو خواب میں دیکھتا ہے تو گویا اس نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لیا، سیدھی راہ کو پکڑ لیا۔ زیتون کے متعلق لکھا ہے کہ اس کا باطن بھی بہت اچھا ہے، اس طور پر کہ اس کا تیل چمکتا ہے اور یہ بہت ساری چیزوں میں کام میں آتا ہے، اور یہ دونوں کثیر البرکت ہے، اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور مومن کے ساتھ ایک خاص مشابہت ہے کہ مومن کا ظاہر بھی ایک، باطن بھی ایک۔ منافق کا ظاہر الگ، باطن الگ، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے دھوکہ دیتا ہے منافق، اور مومن اوپر سے بھی مومن، اندر سے بھی مومن۔ تو یہ دونوں چیزوں میں خاص مشابہت ہے، اس لیے دو چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد طور پہاڑ کی قسم کھائی کہ پہاڑ کہ وہ تو برکت والا ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں باتیں فرماتے تھے حضرت موسیٰ سے۔ اور بلد امین مکۃ المکرمہ کی قسم کہ وہ مولد النبی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے، اور آپ کا مسکن، آپ کے رہنے کی جگہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا مقام بھی مکۃ المکرمہ ہے۔ تو اس لیے یہ چار چیزوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ چار چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات بیان کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ دوسری مخلوقات اچھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات اچھی ہے، لیکن تمام مخلوق میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے مفتی شفیع صاحب نے کہ عیسیٰ ابن موسیٰ ہاشمی، یہ خلیفہ ابو منصور کے دربار میں آیا جایا کرتا تھا، بہت تعلقات تھے اس کے۔ تو موسیٰ ابن عیسیٰ ایک مرتبہ رات میں باہر بیٹھا تھا، چاند دیکھ رہا تھا آسمان میں، اپنی بیوی کے پاس بیٹھا تھا۔ تو اس بندے نے یہ قسم کھائی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ بیوی فوراً اٹھ کر کے پردے میں چلی گئی۔ وہ رات پریشانی میں گزاری موسیٰ ابن عیسیٰ ہاشمی نے۔ صبح میں ابو منصور خلیفہ کے دربار میں پہنچا اور جا کر کے کہا ایسا کیا ہوا ہے، رات کو میں نے تو قسم کھائی، نے بیوی تو پردے میں چلی گئی، اب میں کیا کروں؟ تو سارے علماء کو جمع کیا کہ بھئی کیا ہوا، طلاق واقع؟ سب نے کہا ہو گئی طلاق واقع، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد، اس نے یہ کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ لوگ دیکھنے لگے آخر کیا وجہ ہے، طلاق واقع کیوں نہیں ہوئی؟ تو کہا قرآن کریم نے یوں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ساری مخلوق میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان ہے، اس لیے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان ہے۔ تو بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ ہم نہ چلے جائیں رات کو چاند کے پاس کہ چلو اپنے چاند کو لے کر کے کہ قسم کھاویں اس کو، یہ ٹرائی مت کرنا، مسئلہ معلوم نہیں ہوگا تو کدھر سے کدھر چلے جائیں گے کہ یہ طلاق واقع ہو گئی، نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا۔ اصل میں عورتیں جو ہوتی ہیں ان میں عورت وہی بہتر کہ جس کے پاس نخرے ہو، اور مرد وہ بہتر کہ جس کے پاس برداشت کی طاقت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا نظام رکھا ہے، اس لیے یہ محبت وہ سب اپنی جگہ پر جس طرح ہو کرتے رہنا، ورنہ وہ مسئلہ کہ ایک مرتبہ مولانا بیان کرتے رہے 1.5 گھنٹہ، حوروں والا بیان پورا ہوا، اس کی پوری تقسیم ہوئی کہ ایسی حوریں ملے گی۔ اخیر میں مولانا نے کہا
کہ آپ کو معلوم ہے وہ سردارن کون ہوگی؟ تو کہ آپ کی دنیا کی بیوی۔ مول صاحب آپ نے 1.5 گھنٹے تقریر پر پانی پھیر دیا، اسی جمیلوں سے چھوٹ کر کے تو ہمیں اوپر جانا ہے، نے اوپر جا کر کے بھی وہی مسئلہ لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ چیز ہے۔ ایک بزرگ کی بیوی بزرگ کو بہت ستا رہی تھی، تو بزرگ نے کہا تو کیسی اخلاق والی ہے، کیسی ستا رہی ہے مجھے، کتنی بدبخت ہے کہ تم مجھ جیسے آدمی کو ملی۔ کہا کہ بدبخت میں نہیں تم ہو۔ بزرگ نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں اچھی ہوں اس لیے تو تم جیسے اچھے آدمی کو ملی، اور تم برے ہو اس لیے تم کو مجھ جیسی بری ملی۔ بزرگ نے کہا تم کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وہی تیرے آدمی والا واقعہ ہے کہ آدمی کچھ بھی ہو، اب یہی باتیں ہیں کہ عورتیں نخرے ہی ان کے بہتر ہوتے ہیں۔ خیر جو بھی ہو، اب میں زیادہ کچھ عورتوں کے متعلق بولوں گا تو مجھے بھی گھر پہ افطاری کرنے کے لیے پہنچنا ہے، اسپیکر کا آواز پہنچ رہی ہے۔ خیر تو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ عورت کو انسان کو بہترین تخلیق میں، بہترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، بالکل الٹا جملہ، کہ انسان کو بہت بہترین پیدا کیا نے پھر اخیر میں لا کر کے کہہ دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے اس کو نیچے سے نیچے کر دیا۔ آخر کیا وجہ؟ تو 2 چیزیں بیان کی کہ خوبصورتی کے اعتبار سے انسان بہت اچھا، لیکن انسان جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے تو بڑھاپے کے عالم میں جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنی عمر کو پہنچتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کام آتے ہیں۔ وہ دودھ دیتے ہیں، اگر دودھ نہیں دیتے تو اس کو کاٹ کر کے اس کا گوشت استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کتنے جانوروں کا تو مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ تو بوجھ بن جاتا ہے، وہ کوئی کام اب کرتا نہیں ہے، اس کی چمڑی لٹک جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں بالکل الٹ پلٹ کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یہ انسان کہ وہ اوپر پہنچ گیا اور یہ انسان بالکل نیچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ انسان دیکھنے میں بڑی چیز بہت خوبصورت ہے، لیکن انسان کا بڑھاپا یہ ہے۔ لیکن آگے ایک الگ تخصیص قرآن کر رہا ہے الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لے آوے، وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جاوے تو بھی ان کے اعمال چالو رہیں گے۔ زندگی میں نمازیں پڑھی، اب طاقت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب نفلوں کا بھی اس کو دیں گے۔ حج کیا تو حج کا ثواب بھی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے جس کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند ابی یعلا کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں پہنچتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرتے ہیں یعنی بچہ تو نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ اس کے والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اب قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، یعنی اب اس کا نامہ اعمال شروع ہو جاتا ہے، اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان کی حفاظت کریں۔ اب بلوغت کے بعد 2 فرشتے ان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب حالت اسلام میں جب وہ 40 سال کی زندگی کر لیتا ہے بندہ، کوئی مسلمان 40 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ کر دیتے ہیں۔ وہ جنون یعنی پاگل پنا، جزام اور برس، کوڑ اور لقوا، یہ 3 بیماریاں، پاگل پنا، کوڑ اور لقوا، یہ 3 بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مول صاحب بہت سارے لوگ تو 40 سال کے بعد بھی ان کو لقوا اور پاگل پنا ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا؟ تو علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ ایسا 100 میں اگر اکا دکا ہو، 1000 میں اکا دکا ہو تو اس پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اکا دکا ہے، لیکن عامتاً یہ ہے کہ اس کو 3 بیماریاں نہیں ہوتی۔ 40 سال اگر اسلام میں گزر چکے تو وہ پاگل نہیں ہوتا، اس کو لقوا نہیں ہوتا، اور کوڑ والی بیماری سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ اور جب 50 سال کی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب کو ہلکا کر دیتے ہیں۔
آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور جب 7 سال کی عمر کو وہ پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے طرف رجوع کی توفیق دیتے ہیں کہ اب تو نماز پڑھ، اب تو عبادت کر، اب تو اپنے اللہ کو راضی کر لے۔ اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، آسمان کے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں لکھتے ہیں اور گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ 80 سال میں نیکیاں لکھتے ہیں، گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں کہ تو کر شفاعت، جس کی تو شفاعت کرے گا اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ 90 سال کی عمر، اور اللہ اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یہ لقب یعنی زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیدی ہے، کیونکہ یہ وہ عمر ہے کہ جس عمر میں اس سے کچھ ہو نہیں پاتا ہے، تو اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ انعام ملتا ہے۔ تو یہاں پر 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی کہ انسان دیکھنے میں خوبصورتی کے اعتبار سے بہت بہتر ہے، لیکن انسان کا انجام جو ہوتا ہے بڑھاپا، اس بڑھاپے میں وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن اس کے باوجود بڑھاپا اگرچہ دیکھنے کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، الا الذین آمنوا، پھر بھی اگر ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، تو فلہم اجر غیر ممنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہی رہے گا، وہ اجر ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی نے زندگی میں کنواں کھدوایا، بوڑھا ہو گیا، پھر بھی اس کا ثواب چالو ہے، قبر میں بھی چالو۔ اب ایک آدمی نے زندگی میں تہجد پڑھی، قرآن پڑھتا رہا، بڑھاپا ہو گیا، اب دکھتا نہیں ہے، کمزور ہے، قرآن پڑھنے نہیں بیٹھ سکتا، بوڑھا ہو گیا، پھر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ زندگی میں جو بھی کام کیے ہیں، بڑھاپے میں لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ اس کو ثواب دیتا رہتا ہے۔ یہ کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی اجر عظیم نصیب فرمائے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین کاریگری انسان کی دیکھو، اب فما یکذبک بعد بالدین، کون سی چیز آپ کو قیامت کے دن سے جھٹلا رہی ہے؟ کون سی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب نہیں لیں گے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ پر آپ ایمان نہیں لاتے، قیامت پر ایمان نہیں لاتے؟ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سب کو بولنا چاہیے ہاں یقیناً اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے۔ تو یہ صورت بار بار نماز میں پڑھی جاتی، یہی کہ آدمی کو یہ مضمون سامنے آئے کہ میں کون ہوں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے مجھے سب سے اچھا پیدا کیا ہے، یہ سوچیں۔ پھر آگے امام چلتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ پھر میں بوڑھا ہو جاؤں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن میرا رب تو کتنا اچھا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر بھی مجھے اعمال دیتے رہیں گے، نیک اعمال کا بدلہ دیتے رہیں گے، یہ ہے میرا رب۔ یہ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار کرتے ہیں اس صورت میں کہ میں انسانوں پر کیسا رحم کرنے والا ہوں، مخلوق پر کیسی میری رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یہ سب تیرے نیک بندے ہیں مولا کریم، تو نے بہترین پیدا کیا انسان کو، مخلوق میں سب سے اچھا تو نے بنایا مولا کریم۔ تو نے بڑھاپے میں بھی اس کو معزول نہیں سمجھا اور اعمال چالو رکھے، اس کی نیکیاں جاری رکھی۔ تو نے کیسا رحم کا معاملہ کیا کہ 40 سال سے بلکہ بلوغت سے تو نے انعام شروع کر دیے کہ جب جب عمر بڑھتی جاتی ہے اس کے ساتھ رحم کا معاملہ بھی بڑھتا جاتا ہے مولا کریم۔ جو جس عالم میں بھی پہنچا ہے، اپنی جس عمر میں بھی پہنچا ہے، اس حدیث میں جو اعلان ہوا، جو باتیں بیان کی تیرے نبی پاک نبی کی زبان سے نکلی، مولا کریم جس عمر میں بھی جو بندہ ہے اس کو ان نعمتوں سے نواز دے مولا کریم۔ ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما،
مولا بڑے بوڑھوں کے گناہوں کو درگزر فرما، نوجوانوں کے گناہوں کو معاف کرما، ان کی ہدایت عطا فرما۔ مولا کریم امت کے گنہگاروں کو درگزر فرما دے۔ مولا چھوٹے بچوں کو بھی قبول فرما لے، یہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں۔ مولا کریم ان کے ایمان کو سلامت رکھ۔ مولا کریم مرتد ہونے سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ مولا کریم تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، جب بھی مانگا جو مانگا تو نے عطا کر دیا، ورنہ مولا کریم پوری دنیا اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے پھر بھی ہم اطمینان سے سحری افطاری کے ساتھ تجھے یاد کرتے ہیں۔ مولا کریم یہ کیا کچھ کم نعمت ہے، اور کیا ہمیں چاہیے کہ کبھی تو نے ہمیں اتنے سارے ٹینشنوں کے باوجود مولا کبھی تو نے ہمارا لقمہ نہیں روکا۔ یقیناً اطمینان والی زندگی ہے۔ مولا کریم اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جہاں موت مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، اور آپ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں، اور حاضرین میں جو بھی نیک ہو اس کے آمین پر قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا